السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ المجاہد قرآن اسلامک اکیڈمی کی جانب سے بندہ وسیم اللہ مجاہد حاضر خدمت ہے۔ محترم قارئین، میں نے کچھ عرصہ پہلے سے شعبہ قاعدہ ناظرہ اور نورانی قاعدے کے حوالے سے کچھ اسباق وائس میں ریکارڈ کیے اور واٹس ایپ گروپوں میں اس کو شیئر کرنا شروع کیا۔ الحمدللہ کئی ملکوں کے اندر میرے وہ ٹوٹے پھوٹے وائس اسباق جو تھے، وائس میسج، وہ پہنچتے رہے اور اب بھی یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ملک و بیرون سے بہت سارے جید علماء اکرام، قراء اور پرانے تجربہ کار اساتذہ اور بہت سارے مساجد، مدارس نے ان کو بہت سراہا، پسند کیا اور بہت اس کی مجھے حوصلہ افزائی ملی۔ اور ان احباب کا، ان ساتھیوں کا جو ہے کئی ممالک سے تعلق ہے، ان کا اصرار تھا کہ یہ شعبہ قاعدہ ناظرہ سے متعلق جو کام ہے، خصوصاً نورانی قاعدے کا طریقہ تدریس تمام تفصیلات کے ساتھ، اس کو ویڈیوز کی شکل میں یوٹیوب کے اوپر لایا جائے۔ تو اس حوالے سے ہم نے یوٹیوب کے اوپر کام کرنے کا فیصلہ کیا، اور آپ سے امید رکھتے ہیں کہ جس طرح آپ نے واٹس ایپ گروپوں میں میرے اسباق کو سنا، پسند کیا، شیئر کیا، گروپ کا تعارف کروایا، میری حوصلہ افزائی کی، میری کمی کوتاہیوں کے اوپر پردہ ڈالا، تو میں آپ سے مزید بھی یہی امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ یوٹیوب چینل کے اوپر بھی آپ حضرات میرے ساتھ اور میرے کام کے ساتھ ایسا ہی رویہ اور برتاؤ رکھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کا ذوق، شوق، محبت، لگن نصیب فرمائے۔ سامعین، پوری دنیا کے اوپر، قرۂ ارض کے اوپر سب سے زیادہ قرآن کریم سیکھنے سکھانے کے حوالے سے نورانی قاعدہ پڑھایا جاتا ہے۔ مکۃ المکرمہ ہو یا مدینۃ المنورہ ہو، حتیٰ کہ بیت اللہ شریف کے اندر بھی اور مسجد نبوی میں نورانی قاعدے کی باقاعدہ کلاسیں لگتی ہیں۔ اسی طرح پاکستان، افغانستان، بنگلہ دیش، بھارت اور تقریباً تمام دنیا کا شاہد ہی کوئی ایسا اسلامی ملک ہو یا شاہد ہی ایسا کوئی ملک ہو جہاں نورانی قاعدہ نہ پڑھایا جاتا ہو۔ حتیٰ کہ ایسے غیر مسلم جو قرآن کریم سیکھنا چاہتے ہیں، عربی سیکھنا چاہتے ہیں، خصوصاً عربی، تو وہ عربی سیکھنے کے لیے بھی قرآن کریم سے متعلق جتنی چیزیں ہیں ان میں نورانی قاعدے کا انتخاب کرتے ہیں اور نورانی قاعدے سے وہ عربی سیکھتے ہیں۔ تو نورانی قاعدہ پوری قرۂ ارض کے اوپر معروف و مشہور ہے، اور اسی طرح جو ہے نا جید علماء اکرام نے اور بڑی بڑی شخصیات نے اس کو سراہا ہے۔ ان میں مولانا شاہ محمد ابرار الحق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نورانی قاعدے کی بڑی تعریف کی ہے، اور اسی طرح قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور اسی طرح شیخ الاسلام والمسلمین مفتی تقی عثمانی صاحب مدظ اللہ العالی نے، اور دیگر مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور دیگر بہت سارے حضرات نے نورانی قاعدے کی تعریف کی ہے کہ یہ نہایت اچھا قاعدہ ہے، اس کی بہت ساری خصوصیات ہیں۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ اس کے تمام الفاظ قرآنی ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا انداز تدریجی ہے، آہستہ آہستہ پہلے مفردات، پھر مرکبات، پھر حرکات، پھر تنوین، پھر کھڑی حرکات، اور پھر اس کے بعد حروف مدہ، پھر حروف لین، پھر جزم، پھر شد، پھر شد اور جزم، پھر جو ہے دو شد، اور پھر مدہ کے بعد شد، اور پھر خاتمہ، ایسے تدریجاً جو ہے وہ اس کو سکھایا گیا ہے۔ تو اس حوالے سے نورانی قاعدہ یعنی اپنی مثال آپ ہے۔ جہاں اس کو مقبولیت عام ہوئی پوری دنیا کے اندر، وہی اس فن کے جو لوگ تھے انہوں نے بھی اس کو بہت سراہا اور اس کو بہت مفید قرار دے دیا۔ اسی طرح یہ قاعدہ تو لکھا ہندوستان میں گیا، لیکن اس کو سمجھا اور پڑھا عرب میں گیا۔ جتنا عرب میں اس کو سمجھا گیا ہے، پڑھایا گیا ہے، اتنا ہندوستان میں اس کو سمجھا نہیں گیا۔ تو عرب محققین جو ہیں وہ نورانی قاعدے سے متعلق یہ جملہ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ وَأَسَاسُ الْقُرْآنِ الْقَاعِدَةُ النُّورَانِيَّہ، کہ ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے، اور قرآن کریم کی جو بنیاد ہے وہ نورانی قاعدہ ہے۔ تو اس تناظر میں، اس صورتحال کے اندر آپ دیکھیں تو نورانی قاعدہ اپنی اہمیت کے اعتبار سے، اپنے فوائد کے اعتبار سے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اسی صورتحال کے اندر ہم نے اسی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے نورانی قاعدے کے اندر ہم نے 3 چیزوں کو محسوس کیا کہ 3 میدان ایسے ہیں کہ ان کے اندر کام کیا جائے۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ جس بندے نے نورانی قاعدہ لکھا ہے، قاری نور محمد صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے حالات زندگی ہمیں نہیں ملتے۔ آج وہ لوگ جو 30، 40، 50 سال سے نورانی قاعدہ پڑھا رہے ہیں، اور جن ملکوں میں نورانی قاعدہ شائع ہو رہا ہے،
جو مکتبیں ان کو شائع کر رہے ہیں، جو تنظیمیں نورانی قاعدے کو شائع کر رہی ہیں، جو حضرات نورانی قاعدے کی ٹریننگ دے رہے ہیں، جو حضرات ایک عرصے سے نورانی قاعدے سے وابستہ ہے اور اس کے اوپر کام بھی ہے، شرح بھی ہے، اس کی تدریس بھی وہ کر رہے ہیں، اساتذہ کو بھی اس کی تربیت اور ٹریننگ دے رہے ہیں، ایسے حضرات بھی تمام تر قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی سے، ان کی تصنیفات سے، ان کی حیات سے اور ان کی خدمات سے، ان کی پیدائش اور وفات سے اور ان کے کام سے، ان کی تصانیف سے اور ان کی وفات سے، ان کے خاندان سے واقف نہیں ہیں۔ تو ایسی صورتحال کے اندر کہ جب یہ قاعدہ پوری دنیا پہ ہے تو پھر اس بات کی شدید ضرورت تھی کہ مصنف قاری نور محمد صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پورے حالات زندگی، جس میں ان کے حالات زندگی بھی ہوں، ان کی بچپن کا تذکرہ ہو، ان کی تعلیم کا تذکرہ ہو، ان کی تصانیف کا تذکرہ ہو، ان کے کام کا، ان کے مزاج کا تذکرہ ہو، ان کی وفات کا تذکرہ ہو، ان کے اساتذہ کا تذکرہ ہو، یہ تمام تر تفصیلات، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے والد جو آبا و اجداد تھے وہ بھی، اور آگے ان کے بیٹے بیٹیاں، آگے جو خاندان ہے اور ان کے جو بہن بھائی ہیں، یہ تمام تر تفصیل جو ہے وہ سامنے آئے، تاکہ نورانی قاعدہ پڑھنے پڑھانے والے جو لوگ ہیں پوری دنیا کے اندر بلا اختلاف مسلک، وہ لاکھوں میں، اربوں میں ان کی تعداد ہے، ان کو یہ معلوم ہو سکے کہ نورانی قاعدے کے رائٹر، نورانی قاعدے کے مصنف قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کون تھے۔ اور دوسری ہم نے اس چیز کو دیکھا کہ پوری دنیا کے اندر نورانی قاعدہ شائع ہوتا ہے اور ہزاروں مکتبے اس کو شائع کرتے ہیں، اور پوری دنیا میں یعنی لاکھوں جگہ نورانی قاعدہ پڑھایا جاتا ہے، گھروں میں پڑھایا جاتا ہے، مساجد میں پڑھایا جاتا ہے، مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، جی مکاتب میں پڑھایا جاتا ہے، اور اسی طرح آن لائن پڑھایا جاتا ہے، جی وہ مختلف مسلکوں کے لوگ انہیں پڑھاتے ہیں۔ تو جب پوری دنیا کے اندر نورانی قاعدہ مختلف جگہوں سے شائع ہوتا ہے، مختلف مکتبوں سے شائع ہوتا ہے اور پوری دنیا کے اوپر یہ موجود ہے، لیکن جب ہم ان قاعدوں کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں ان تمام نورانی قاعدوں میں کسی میں تھوڑا، کسی میں زیادہ فرق محسوس ہوتا ہے، اور فرق سبق میں بھی ہے۔ مثلا ایک سبق کی ترتیب ایک نورانی قاعدے میں اگر 10 الفاظ لکھے ہوئے ہیں تو دوسرے نورانی قاعدے کے اندر اسی سبق میں 14 الفاظ ہیں، یا مشق میں بھی فرق ہے کہ ایک مشق کے الفاظ اگر 30 ہیں تو دوسرے نورانی قاعدے کا جائزہ لے لیں تو ممکن ہے اس میں 40 ہوں یا ممکن ہے اس میں 20 ہوں۔ یہ سبق جو اسباق ہیں ان میں بھی فرق ہے، اور جو مشقیں ہیں، تمارین ہیں، ان میں بھی فرق ہے، اور اسی طرح تقدیم اور تاخیر کے اعتبار سے بھی فرق ہے کہ نورانی قاعدے میں اگر ایک تختی ایک جگہ ہے، ایک سبق ایک جگہ ہے، لیکن ہم دوسری قاعدہ دیکھتے ہیں تو وہاں ہمیں وہ سبق نظر نہیں آتا۔ مثلا بعض قاعدے ہیں ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ تختی نمبر 4، سبق نمبر 4 جو ہے وہ حرکات ہے، اور اس کے بعد سبق نمبر 5 تنوین کا شروع ہو جاتا ہے، لیکن ہم ایک اور نورانی قاعدہ کھولتے ہیں تو ہمیں تختی نمبر 4 حرکات کے بعد تنوین نظر نہیں آتی، حرکات کے بعد فوراً جزم سکون شروع ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح مختلف جو تختیاں ہیں، مختلف جو سبق ہیں، ان کے اندر بہت سارے الفاظ کچھ حضرات نے اپنے تجربے سے، اپنی ضرورت کی بنیاد پہ بیچ میں نئے شامل کیے ہیں، کچھ حضرات نے مختصر کرنے کے لیے کوئی الفاظ بیچ سے نکالے ہیں۔ تو اب اس تمام نوعیت کے اندر ایک عام بندے کے لیے، ایک عام استاد کے لیے یہ فیصلہ مشکل ہو جاتا ہے کہ ان میں سے اصل نورانی قاعدہ کون سا ہے۔ تو اس صورتحال کے اندر شدید ضرورت تھی کہ پوری تحقیق کے ساتھ، پوری کوشش کے ساتھ، پوری محنت کے ساتھ اس بات کو ثابت کیا جائے کہ اصل نورانی قاعدہ یہ ہے، اور نورانی قاعدے کے اندر جو ہے یہ چیزیں نکال دی گئی ہیں، یا ان حضرات نے نورانی قاعدے کے اندر یہ چیزیں شامل کی گئی ہیں۔ جو نکالی گئی ہیں ان کو بھی واضح کیا جائے کہ یہ نکالا گیا ہے، اور جو نئی چیزیں ڈالی گئی ہیں ضرورت کے تحت ان کو بھی واضح کر دیا جائے کہ یہ چیزیں ڈالی گئی ہیں، یہ اصل نورانی قاعدے کی ہیں جو قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھی تھی، رکھی تھی، اور یہ بیچ میں اضافہ ہے۔ تو اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے بھی ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ تحقیق کی جائے، اور الحمدللہ اس معاملے کے اندر ہم جس طرح حالات زندگی معلوم کرنے میں کامیاب ہوئے الحمدللہ، اسی طرح نورانی قاعدے کی پوری تحقیق کہ آج سے یہ 1.5 صدی پہلے کہہ لیں، یہ قاعدہ جب قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شائع کیا تھا، اور پھر قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو فوت ہوئے 1 صدی ہو گئی ہے، تو اس زمانے کے اندر نورانی قاعدہ جو ہے وہ کس نوعیت میں شائع ہوا تھا، اس کے ٹوٹل اسباق کتنے تھے، ٹوٹل مشقیں کتنی تھی، اور کس سبق کی کتنی ترتیب تھی، کتنی لائنیں تھی، مشق کس ترتیب سے تھی، الفاظ کہاں رکھے تھے، کہاں نہیں رکھے تھے، تختیوں کے ساتھ کیا ہدایات لکھی تھی، تختیوں کے کیا نام لکھے تھے، عنوانات کیا دیے تھے،
جی ٹائٹل کیا دیا تھا، جی یہ تمام تر تفصیل جو ہے الحمدللہ اس کے اندر بھی ہم کامیاب ہو گئے ہیں، اور ہم نے اس چیز کی جستجو اور تحقیق کر کے اس مقام پہ پہنچ گئے ہیں کہ نورانی قاعدہ اصل یہ تھا اور یہ الفاظ تھے۔ اور تیسری چیز جو ہم نے ضرورت محسوس کی وہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر لا تعداد مساجد میں، مدارس میں، مکاتب میں اور بے شمار جگہوں کے اوپر، بے شمار ملکوں میں نورانی قاعدہ پڑھایا جاتا ہے، جی لاکھوں اربوں بچے پڑھتے ہیں اور لاکھوں اساتذہ معلمین معلمات ان کو پڑھاتے ہیں، لیکن ہر مسجد کا، ہر مدرسے کا، ہر مکتب کا، ہر استاد کا جو طریقہ تعلیم ہے وہ جدا جدا ہے۔ اب قاعدہ ایک ہے نورانی قاعدہ، لیکن میں پڑھاتا ہوں تو اس کو اور طریقے سے پڑھاتا ہوں، کوئی اور عالم پڑھاتا ہے تو اس کو اور طریقے سے پڑھاتا ہے، جی ایک ہی ملک کے ایک ہی شہر میں، جی بلکہ ایک شہر کے کئی مدرسوں میں، بلکہ ایک مدرسے میں اگر شعبہ قاعدہ نادرہ کی 10 کلاسیں ہیں تو ہر استاد جدا جدا طریقے سے نورانی قاعدہ پڑھاتا ہے، اور ان کا پڑھانے کا طریقہ بھی جدا ہے۔ پھر جب نورانی قاعدے کا امتحان ہوتا ہے تو آنے والا بندہ اپنے طریقے سے نورانی قاعدے کا امتحان لیتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ نورانی قاعدے میں یہ چیزیں ہیں، اور پڑھانے والا جو سمجھتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نورانی قاعدے میں یہ چیزیں ہیں، لہٰذا پڑھانے والا وہ نہیں، اس نے وہ چیزیں نہیں پڑھائی ہوتی جو پوچھنے والا پوچھتا ہے، اور جو کچھ پوچھنے والا بچوں سے پوچھتا ہے وہ چیزیں مدرس نے انہیں نہیں پڑھائی ہوتی، تو مدرس سمجھتا ہے کہ ممتحن نے جو ہے ایسی چیزیں پوچھی ہیں جس کا نورانی قاعدے سے تعلق نہیں ہے، اور اس بیچارے کو نورانی قاعدے کا پتہ ہی نہیں ہے، اور ممتحن امتحان لینے والا یہ سمجھتا ہے کہ اس مدرس بیچارے کو جو ہے نا پتہ ہی نہیں ہے کہ نورانی قاعدے کے اندر یہ چیزیں ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر لاکھوں جگہ لاکھوں بچوں کو اگر نورانی قاعدہ لاکھوں اساتذہ پڑھاتے ہیں تو ہر استاد کا طریقہ تعلیم جدا جدا ہے۔ تو اس صورتحال کے اندر شدید ضرورت تھی کہ ہم نورانی قاعدے کے مصنف قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اصول جو تھے نورانی قاعدے میں، ان اصول کی روشنی میں اور نورانی قاعدے کے اپنے اصول کی روشنی میں، یعنی نورانی قاعدہ اور قاری نور محمد صاحب کا جو طریقہ تعلیم ہے اس کی روشنی کے اندر ہم اس بات کو واضح کریں کہ نورانی قاعدے کا طریقہ تعلیم کیا ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ نورانی قاعدے کا اصل طریقہ تعلیم یہ ہے۔ پھر میں ہوں یا آپ ہوں یا پاکستانی ہوں یا افغانی ہوں یا انڈین ہوں یا عرب ہوں یا عجب ہوں، وہ معلم ہو یا معلمہ ہو، جی وہ ممتحن ہو یا وہ مدرس ہو، ان سب کے ذہن میں یہ بات آ جائے، سب کے سامنے بات یہ آ جائے کہ نورانی قاعدے کا طریقہ تعلیم یہ ہے۔ تختی نمبر 1 میں یہ سکھانا چاہتے ہیں، تختی نمبر 2 میں یہ سکھانا مقصود ہے، تختی نمبر 3 میں یہ ہے، حرکات میں یہ ہے، تنوین میں یہ ہے، جی کھڑی حرکات میں یہ ہے، حروف مدہ حروف لین میں یہ سکھایا گیا ہے، یہاں یہ نقطہ ہے، یہاں اس نقطے کو تفصیل کے ساتھ سمجھایا گیا ہے، یہاں اجمال کے ساتھ سمجھایا گیا ہے۔ یہ تمام تر چیزیں جو ہے نا وہ واضح اور متعین ہو جائیں تو یہ اسی صورت میں ہو جائیں کہ ہم اس بات کی پوری تحقیق کر لیں کہ نورانی قاعدے کا طریقہ تعلیم کیا ہے، اور وہ 2 چیزوں سے معلوم ہوگا۔ ایک تو یہ اس کے جو مصنف تھے جس نے اس قاعدے کو لکھا ہے وہ سب سے بہتر بتا سکتا ہے کہ اس کا طریقہ تعلیم کیا ہے، دوسرا نورانی قاعدہ خود بتائے گا کہ میرا طریقہ تعلیم کیا ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے نورانی قاعدے کو قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سمجھنے کی بھی کوشش کی ہے، اور نورانی قاعدے کو نورانی قاعدے کی روشنی کے اندر بھی سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بفضل اللہ بحمدللہ تحدیث نعمت کے طور پہ، تکبر اور غرور کے طور پہ نہیں، تحدیث نعمت کے طور پہ یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ نورانی قاعدہ پڑھاتے ہوئے 20-25 سال کا عرصہ گزر گیا ہے۔ اس عرصے کے اندر کئی بار جب بھی کوئی مشکل پیش آئی، جہاں الجھن اور تشویش آئی، وہاں اللہ کریم نے خواب میں قاری نور محمد صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یعنی نورانی قاعدے کے مصنف، اور ان کے والد قاری علی محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے، ان سے خواب میں ملاقات کروائی اور بہت سارا قاعدہ ان سے سیکھنے کا موقع ملا، ان سے پوچھا، انہوں نے بتایا۔ تو اس طرح نورانی قاعدے کو میں نے نورانی قاعدے کی روشنی بھی سمجھا، اور نورانی قاعدے کو مصنف کی اپنی جو نورانی قاعدہ پڑھانے پہ جو ترتیب تھی اس ترتیب کو سمجھا، اور اس کے ساتھ ساتھ خوابوں کے ذریعے وہ جو ہے قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کی۔ تو الحمدللہ یہ 3 بنیادی نقطے تھے کہ سب سے پہلی بات یہ تھی کہ نورانی قاعدہ پوری دنیا میں معروف و مشہور ہے، لیکن اس کے مصنف کا معلوم نہیں کہ کون ہے، اور دوسری یہ تھی کہ پوری دنیا میں شائع ہوتا ہے تو قاعدے ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اور تیسری بات یہ تھی کہ پوری دنیا میں پڑھایا جاتا ہے لیکن ہر مدرس، ہر مدرسہ، ہر معلم معلمہ کا
پڑھنے پڑھانے کا طریقہ جدا جدا ہے۔ تو ضرورت تھی اس بات کی کہ نورانی قاعدے کے مصنف کی تحقیق کی جائے کہ یہ بندہ کون تھا، کب پیدا ہوا، کہاں فوت ہوا، اور دوسری بات یہ تھی کہ اس بات کی تحقیق کی جائے کہ اصل نورانی قاعدہ کیا تھا اور اس میں کون کون سی چیز کے اندر تبدیلی آئی ہے، اور تیسری بات یہ تھی کہ نورانی قاعدہ پڑھنے پڑھانے کا جو ہے نا اصل طریقہ کیا ہے۔ ان تینوں کے اوپر ہم نے الحمدللہ جو ہے ہماری کوشش ہے کہ ہم پوری تفصیل کے ساتھ یہ بات قارئین کے سامنے لائیں۔ ان میں سے پہلی جو چیز ہے وہ حالات زندگی ہے۔ اب ہم سب سے پہلے مصنف قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے، اور اس کے بعد پھر دو چیزیں رہ جاتی ہیں، ایک اصل نورانی قاعدے کی تحقیق کہ وہ کون سا ہے، اس میں کون کون سے الفاظ تھے اور کون سے نئے اس میں آئے ہیں، اور دوسری چیز یہ نورانی قاعدے کا طریقہ تعلیم کیا ہے۔ تو ان دونوں کو ہم نورانی قاعدے کے اس کورس کے اندر آخر تک تفصیل کے ساتھ لے کے چلیں گے انشاءاللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے نورانی قاعدے کی جو شرح ہے اس کے اندر بھی ہم تحریر کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نورانی قاعدہ جو اپنی اصل شکل میں جس طرح تھا، ہماری تحقیق سے جو کچھ ثابت ہوا ہے کہ ایسے تھا دلائل اور پروف کے ساتھ، اس کو ہم نورانی قاعدے کو اپنی اصلی شکل کے ساتھ بھی جو ہے وہ شائع کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ حضرات اس کام کو پسند فرمائیں گے اور دعا بھی کریں گے، اور جو ہے اس کو سنیں گے اور اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کہا جو سنا اللہ ہمیں سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔